يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات اکائی تنہائی بادشاہی تے شہنشاہی تے ہر قسم دی وڈیائی اللہ رب العالمین اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے جڑا کلہ ہی پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز اور غوث اعظم ہے۔ کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب بحبل الورید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت والے دن کلے اس حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المجاہدین شفیع المظلمین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے۔ محترم حضرات، رمضان المبارک دا دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں چند باتاں کتاب و سنت دی روشنی دے اندروں عظمت قرآن دے اتے کرنا چاہنا۔ ماہ رمضان المبارک دا مہینہ سال دے 12 مہینیاں دے اندروں افضل اور اعلیٰ مہینہ ہے۔ اس دی وجہ کی ہے؟ اس دی وجہ یہ بھی کہ اللہ پاک نے اس ماہ رمضان المبارک دے اندر قرآن مجید فرقان حمید نو نازل فرمایا ہے۔ بلکہ ماہ رمضان المبارک دی سب تو افضل اور اعلیٰ اور عرفہ رات لیلۃ القدر دے اندر اللہ پاک نے لوح محفوظ تو بیت المعمور دے اتوں آسمان دنیا دے اتے نازل فرمایا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اسا انہوں قدر والی رات دے اندر نازل فرمایا ہے۔ قدر والی رات دی فضیلت اور اہمیت کی ہے کہ 1000 مہینیاں دی عبادت نالوں افضل تے اعلیٰ عبادت ہے۔
یہ نہیں کیا کہ 1000 مہینے دی، 1000 مہینیاں نالوں افضل اعلی عبادت ہے تو لیلۃ القدر دی عبادت ہے۔ اللہ پاک ہانوں یہ لیلۃ القدر دی رات جو 5 راتاں آخری عشرے دے اندر آؤنگیاں نے، اللہ پاک اس دی تلاش ہانوں کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی فضیلت کہ ماہ رمضان سب مہینہ افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ کہ قرآن مجید فرقان حمید اس دے اندر نازل ہویا ہے، بلکہ اس دی سب تو افضل رات دے اندر نازل ہویا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید دی یہ بھی عظمت اور شان اور بلندی لئی بات کافی ہے کہ اللہ پاک نے جس نبی دے اتے نازل فرمایا وہ نبی سارے نبیاں نہ افضل تے اعلیٰ ہے۔ پھر جنہ شہران دے اندر تاریا ہے، مکہ تو مکرمہ اور مدینہ تو منورہ، وہ شہر بھی سارے شہران افضل تے اعلیٰ ہے۔ اور پھر جڑی امت واسطے اتارے، جڑی امت دے پیش کیتا گیا، امت بھی ساری امتاں نو افضل تے اعلیٰ ہے۔ صحیح بخاری دے اندر حدیث ہوندی ہے کہ اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک دے اندر نیکی دے خیر دے کاماں دے اندر سب تو زیادہ نیکی دے کام اور خیر دے اندر بھلائی دے اندر سبق لے جاندے اگے ننگ دے، اور نیکی دے کاماں دے اندروں سب تو زیادہ جڑا کام اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر دے اور رمضان المبارک دی ہر رات دے اندر جبریل علیہ السلام آپ دے کول آندے تو نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام دے نال ساری رات قرآن پڑھ دے، جبریل علیہ السلام نو قرآن مجید فرقان حمید سنا دے، ساری رات لنگ جاتی اللہ تھوڑا جا وقت جو ساری دا وقت ہے، یعنی کہ نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام دے نال قرآن مجید دا دور کر دے رمضان دی ہر رات دے اندر۔ تو یہ تو وکری بات نصیبی ہے کہ امت نبی علیہ السلام دی وہ ساری رات فیس بک پہ دی ہر رات دے اندر نبی علیہ السلام قرآن مجید دا دور کر دے جبریل علیہ السلام دے نال۔ اور یہ تھی بات نہیں، اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا ٹاڑے اندروں بہتر افضل اعلیٰ مقام اور مرتبے دے لحاظ نال او بندہ نہیں جنہاں کوٹھیاں زیادہ نے، بنگلے زیادہ نے، لینک روزڑاں زیادہ نے، فرمایا نہیں جہاں اچھی سوسائٹی دے اندر رہ رہا ہے وہ اچھا نہیں، انہوں نہیں بہتر آکھیا، وزیر اعظم وزیر اعلیٰ نو بہتر نہیں آکھیا، فرمایا ٹاڑے اندروں بہتر افضل اعلیٰ ہوئے جو قرآن مجید سیکھدا ہے اور سکھاندا ہے۔ بہتر کون ہے؟ جو قرآن دے نو سیکھدا ہے اور سکھاندا ہے، وہ بہتر ہے۔ کتنی عظمت اور کتنی شان ہے قرآن مجید فرقان حمید نو سیکھنا اور سکھانا دے نال بندہ افضل اور بہتر بن جاتا ہے۔ بلکہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید جڑا بندہ تلاوت کرتا ہے، سیکھدا ہے، سکھاندا ہے، قرآن نو پڑھدا ہے، ایک حرف پڑھدا ہے، ایک حرف اللہ پاک ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔
ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں. اور اگر پورے رمضان دے اندر بندہ ایک قرآن مجید یا دوسرا قرآن مجید پڑھتا ہے تو ایک حرف دے بدلے 10 ہو کے 10 نیکیاں لاؤ تو میرا کیلکولیٹر بھی فیل ہو جائے. کیلکولیٹر ختم ہو جان نیکیاں لکھتے ہیں. یعنی کہ قرآن دے نال محبت اس قدر ہونی چاہیے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی اتھے بات یاد آئی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ پورے رمضان دے اندر 41 مرتبہ قرآن کریم نو پڑھ دے سن. 41 مرتبہ. اور آج عظمت اور شان ویکھ لو, رفعت اور انہاں دی بلندی ویکھ لو کہ 50 بار پورے ملک دے اندر جننے بھی جامعات نے انہاں دے اندر بخاری شریف تقریب بخاری ہوندی ہے. انہاں دے نام انہاں قرآن مجید فرقان حمید تو بعد سب تو افضل ترین اعلیٰ کتاب وہ صحیح البخاری ہے. یعنی کہ قرآن دے نال محبت ہونی چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید دی عظمت اور شان دے حوالے دینا چند باتاں آپ احباب دے سامنے ایسے بات دے اتے بیان کرنی ہیں. اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح مسلم دے اندر حدیث دے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں بھی ٹاڈے اندر کوئی بندہ مسجد دے اندر آمدا ہے نماز واسطے آمدا ہے تو نماز دے اندر اگر 3 آیات دی تلاوت کردا ہے 3 آیتاں پڑھدا ہے تو فرمایا اللہ پاک اس بندے دے نامہ اعمال دے اندر 2 یا 3 موٹیاں تازیاں اونٹھڑیاں دا اجر تے ثواب لکھ دے. ترو تازہ حاملہ اونٹھڑیاں انہاں دا اجر تے ثواب کدے واسطے جڑا قرآن مجید فرقان حمید نو نماز دے اندر پڑھدا ہے. بلکہ سنن یہ بھی دوسری حدیث بھی مسلم دے اندر ہے دارالقطنی دے اندر بھی آ رہی ہے. حدیث راوی سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں صحابہ صفا دے کول بیٹھا. صفا دا چبوترا آج بھی مدینہ منورہ اللہ تعالیٰ لے جائے تو اس دے اندر ایک چبوترا اونچی جگہ ہے جس دے اتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تعلیم حاصل کرتے سن پڑھتے سن قرآن سیکھتے ہن سکھاندے سن. انہوں آندے نے صفا صحابہ صفا بیان کرتے ہیں کہ میں صحابہ صفا دے کول بیٹھا سا تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاڑے کولوں گزرے آگے ہاڑے کول. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی ٹاڈے اندروں بندہ چاہتا ہے بغیر کسے گناہ کیتے اور بغیر کوئی رشتہ داری تعلق ختم کرن تو بغیر جائے وادی بطحان دے اندر اور وادی عقیق دے اندر. یہ مدینہ منورہ دیاں 2 وادیاں نے وادی بطحان اور وادی عقیق دے اندر جائے اور گناہ بھی کوئی نہ کرے اور رشتہ دار بھی نہ قضا رحمی بھی نہ کہنا کرے. اوتھے جائے تو اوتھوں جا کے ایک خوبصورت سونی اونٹنی حاملہ لے کے آئے. تاڑے جو کوئی پسند کرتا ہے صحابہ آکھن لگے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی حاملہ پلا اونٹنی
لینو کدا دل نہیں کرتا دنیا دا مالو متا ہے. ہر بندے دا دل دی خواہش تمنا آرزو ہے کہ میں جاواں گناہ بھی نہ ہوئے اور گناہ کرن تو بغیر اور بغیر کسی نہ رشتہ داری تعلق ختم کرن تو بغیر جاوے تو اونٹھڑیاں لے آوے. صحابہ نے آکھیا اللہ دے نبی ہاں ہی چاہنے. فرمایا ٹاڈے اندروں جڑا بھی بندہ مسجد دے اندر جائے اندر جائے سویرے قرآن کریم دی ایک آیت سیکھے تو ایک حاملہ اونٹنی انہوں عطا ہوئے گی. گبن اونٹنی انہوں ملے گا جڑا 2 آیتاں سیکھ دائے انہوں 2 اونٹنیاں. فرمایا جڑا 3 سیکھ دائے انہوں 3 اونٹنیاں. جڑا قرآن کریم دیاں 4 آیات سیکھ دائے انہوں 4 اونٹنیاں مل جائیں گی. فرمایا پھر اگے فرمایا جنیاں آیات سیکھے گا اتنیاں حاملہ اونٹنیاں لے کے اپنے گھر دے اندر آ جائے گا. اج اونٹنی دی حاملہ اونٹنی دی قیمت کم سے کم 15 تو 20 لاکھ روپے ہوئے گی. بڑے بڑے مہنگے اونٹ قربانی دے اندر ہوتے ہیں. اور پھر حاملہ اونٹنیاں یہ دا مطلب قرآن دی فضیلت اور اہمیت حاملہ ایک آیت پڑھن دے نال حاملہ اونٹنی دی قیمت ہے. تو جنیاں آیات سیکھو گے جنیاں آیات پڑھو گے انیاں حاملہ اونٹنیاں. تو قرآن مجید فرقان حمید دی عظمت اور شان اور بلندی دے حوالے دینا ابو سعید المعلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینا کہ میں مسجد دے اندر نماز پڑھنا سا پیا. میں نماز پڑھیا تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا گزر میرے کولوں ہویا. تو نبی علیہ السلام نے مینوں بلایا لیکن میں نماز پڑھ رہا سے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. میں نے بعد نہ مانی کس وجہ تو کہ میں نماز پڑھنا پیا. نماز تو فارغ ہوئے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر میں اندر حاضر ہویا. نبی علیہ السلام نے فرمایا لیٹ آئے ہو کہنے لگے میں نماز پڑھنا. فرمایا اللہ پاک دا حکم نہیں یا ایھا الذین آمنوا نستجیبوا للہ ورسولہ. جدو اللہ اور رسول تانوں بلائے تو تسی انہاں دی بات منو سنو. فرمایا اللہ دے نبی میں نماز پڑھ رہا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تانوں مسجد تو نکلوں تو پہلوں قرآن مجید فرقان حمید دی سب تو افضل اور اعلیٰ بات سب تو افضل اعلیٰ صورت نہ دس دوا. اندر انہی دیر نو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور گفتگو دے اندر شامل ہو گئے. منوں پھڑیا ہے اور جا رہے ہیں مسجد تو باہر. تو میں کہا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تساں تے کیا سی کہ مسجد تے نکلو تو پہلوں قرآن کریم دی سب تو افضل تے اعلیٰ صورت تانوں دس رہی ہے تو دس دو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ سورت الحمدللہ سورت الفاتحہ. قرآن مجید دی افضل تے اعلیٰ صورتاں دے اندر سورت الفاتحہ جے تو بغیر نماز بھی نہیں ہوندی لا صلاۃ. نبی علیہ السلام نے فرمایا سورت فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوندی. لیکن لوگ آندے ہیں آج ہاڈا امام آندا ہے آج ہاڈی فقہ آندی ہاڈے بزرگ آندے نے ہاڈے بزرگاں دے قول آندے نے کی آندے نے جی وہ آندے نے سورت فاتحہ اگر پیچھے تو ہاں امام دے پڑھیاں تو منہ دے وچ اگ پیڑی. نبی علیہ السلام قرآن مجید دی سب تو افضل تے اعلیٰ صورت دس رہے نے. اور قرآن مجید فرقان حمید جڑی سب تو افضل تے اعلیٰ صورت اللہ پاک نے دی ابتدائی اللہ دی حمد ہو رہی ہے. 7 آیات نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لا کے
آمین تک 7 آیات نے. اس کی فضیلت اور اہمیت کتاب و سنت نظر بہت زیادہ ہے، لیکن میں اشارے تن ایک دو باتاں کر کے اپنی بات نو اگے چلان دی کوشش کراں گا. سورۃ الفاتحہ، فاتحہ یہ بہت زیادہ نام سورۃ الدم بھی انہوں آتے ہیں، بہت زیادہ یہ نام مذکور نے کتاب و سنت دے اندر. لیکن سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفاں اللہ دیاں نے، تمام تعریفاں اللہ دیاں جو پالن والا سارے جہانوں، عالمین سارے جہانوں پالدا ہے. الحمدللہ تمام تعریفاں اللہ دیاں. تعریف دے لائق اور کوئی شے، اور کوئی شخصیت نہیں، کوئی زندہ، کوئی مردہ، کوئی درخت، کوئی شجر، کوئی حجر، کوئی نہیں سوائے اللہ تو. تعریف صرف کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ دی کرنی ہے. یہ قرآن مجید فرقان حمید ابتدا دے اندر دس رہا کہ تعریفاں دے لائق ہے تو کلا مالک اور خالق ٹھاڈا ہے، کیونکہ سارے جہانوں نو پالن والا ہے. جہان کتنے نے؟ بعد نے کیا 18,000، بعد نے کیا 14,000. لیکن جہانہ دی اور تعداد دی لشکر کتنے لشکر نے؟ انہوں دی تعداد دا علم سارا اللہ نو. الحمدللہ رب العالمین جو بندہ پڑھتا ہے پھر نماز پڑھ کے تو باہر نکل کے کسی دی تعریف نہیں کرتا. یہ نہیں کہنا کہ فلاں بزرگ بڑیاں ہی پہنچی ہستی ہے، نہیں، کیونکہ عالمین دی تعریف کرے، رب العالمین نو ماندا ہے تو پھر غیر دی تعریف نہیں کر سکتا. الرحمن الرحیم جڑا رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین قیامت والے دن دا مالک ہے، جزا اور سزا دا دن دا مالک وہ ہے تے اللہ کلا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی تیری ہی عبادت کرنے اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. عبادت بھی اللہ دی تے مدد بھی اللہ کو مدد منگنی، اللہ تو علاوہ کہے کو مدد منگنی نہیں. اللہ ہی مددگار ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہنو سیدھے راستے تو. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ انہاں لوگوں انعمت جنت تو تے انعام کی. وہ کون ہے؟ شہداء، صدیقین، اولیاء الرحمن، انبیاء دے راستے تو تے چلا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. انہاں دا رستہ نہ وہائی جو گمراہ ہو گئے، انہاں دا رستے دے تو جنہ دے تیرا غصہ، جنہ دے تیری ناراضگی ہے، اللہ انہاں دا رستہ نہ دکھائی. آمین کتنی پیاری جامعہ دعا ہے، لیکن امت دی بد نصیبی، امت امام دے پیچھے پڑھن لئی تیار ہی نہیں. قرآن مجید فرقان حمید افضل اور اعلیٰ صورتاں دے اندر اگے دو صورتاں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران. اس کی بھی فضیلت سن لو. اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو صورتاں قیامت دا دن ہوئے گا، اپنے پڑھن والے بندے دی سفارش کریں گیا. بندہ صاحب و کتاب دی کنڈیشن دے اندر اللہ دے سامنے کھڑا ہے تو سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران اپنے پڑھن والے بندے دی سفارش کریں گے.
حدیث دے اندر آندا ہے بندہ صحابہ کتاب واسطے کھڑا ہے یہ اسی طرح آؤ گے جی پرندیاں دے جھنڈ نہیں آتے، پرندے اڑتے آتے ہیں تو آ کے اس دی حفاظت کریں گے، پرندیاں دی شکل دے اندر آؤ گے۔ اور دوسری حدیث دے اندر بدلاں دے صاحبان دی طرف جی بدل چل رہے ہوں بڑی تیزی دے نا، اسی طرح دومی صورتاں آؤں گیاں اور اپنے پڑھن والے دی سفارش کریں گے حتیٰ کہ انہوں جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ البقرہ سورۃ آل عمران دی فضیلت اور اہمیت ہے، اور بھی فضیلت کتاب و سنت دے اندر اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر دے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جائے اتھوں شیطان نہ جانا۔ جس گھر دے اندر سورۃ البقرہ پڑھن دا حکم ہے، اہی آنے سن لینے ہیں موبائل دے اتے پڑھ دے نہیں، قرآن مجید فرقان حمید پڑھن دا حکم ہے، اینو پڑھنا ہے کہ تو شیطان اس گھر دے اندر داخل نہیں ہو سکتا جسے سورۃ البقرہ پڑھی جائے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید دی اہمیت اور فضیلت ہے۔ بلکہ قرآن مجید فرقان حمید دی ایک ہو سورۃ الاخلاص ہے جس دے نال جنہوں کوئی بھی نہ ہوندی ہوئے تے بابیاں نو الحمد تو بعد سورۃ اخلاص کھواندے ہیں، بچیاں نو بھی آندی ہوندی چھوٹے چھوٹے بچیاں نو یہ سورت آندی ہے۔ سورۃ الاخلاص دی فضیلت اور اہمیت اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دے نبی نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید یہ سورۃ الاخلاص جڑا ایک مرتبہ پڑھتا ہے اللہ پاک پڑھن والے بندے نو 10 سپاریاں دا اجر تے ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک دفعہ 1 منٹ 1.5 منٹ لگ جائے گا سورۃ الاخلاص پڑھن دے نال، ایک مرتبہ پڑھدا ہے اللہ 10 سپاریاں دا اجر تے ثواب نامہ اعمال دے اندر درج فرماندے نے، تے جڑا 3 مرتبہ پڑھدا ہے اللہ پاک مکمل قرآن مجید اجر تے ثواب لکھ دیتے رہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی عظمت اور شان اور بلندی دے حوالے دے نال تو ہم باتاں کافی سنیاں نے کہ ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں نے۔ سورۃ الفاتحہ دی فضیلت اور اہمیت ہے، اور سورۃ الاخلاص دی اہمیت فضیلت، سورۃ البقرہ دی اہمیت فضیلت، اور سورۃ آل عمران دی فضیلت اور اہمیت کتاب و سنت دے اندر تاڑے سامنے رکھی ہے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید جس طرح اسی پڑھنے ہیں پوری امت مسلمہ بس رٹایا ہے، تو آدھے آدھی طرح پڑھ دینے معنی مفہوم دا نہیں پتا، میاں مٹھو والی تلاوت ساری امت کر رہی ہے۔ میاں مٹھو جڑے گھراں دے اندر توتے رکھے نے حقیقتاً بات ہے انہاں سورۃ الفاتحہ انہاں نے سکھائی ہوندی ہے اور وہ پڑھ دے نے۔ لیکن پیارے بھائیو یہ دسو کہ سورۃ الفاتحہ اگر توتا پڑھدا ہے یا سلام لیندا ہے اوندے جاندے سلام دی جواب دیندا ہے انہوں سلام لے آندا یا سورۃ الفاتحہ دے معنی مفہوم دا پتہ ہے؟ نہیں پتا۔ وہی حال اج ہاڈا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اسی پڑھنے ہیں ماں لیکن جو حق ہے وہ نہیں ادا کرتے، ہانوں پتہ ہی نہیں۔ قرآن مجید سننے بھی ہیں پڑھنے بھی ہیں، رمضان دے اندر غیر رمضان دے اندر بھی خطبے بھی سننے ہیں، درس بھی سننے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ پاک نے یہ کیا یا ایہا الذین آمنوا وارکعوا مع الراکعین۔ اچھا یہ کی معنی تو کی نماز پڑھو با جماعت پڑھو، اللہ ماشاءاللہ اگر پانی اور مفہوم دا پتہ ہے تو پھر پڑھ دے کیوں نہیں؟ اللہ پاک نے ایک اور مقام دے اتے سورت دا نام سورت المومنون رکھیا ہے۔
فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم عن صلاتهم خاشعون، فرمایا کامیاب ہو گئے وہ مومن جڑے خشوع اور خضوع دے نال نمازاں پڑھتے رہے۔ کیا ہاڑے کو کامیابی دے سرٹیفکیٹ ہے نہیں سننے ہیں؟ کنہاں نو کامیاب کیا ہے؟ جو نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز کی طرف بلاوا آ رہا ہے، قطعی تاسو ماسری۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر، سورۃ البقرہ دے اندر اللہ پاک نے سود نو حرام قرار دیتا ہے اور تجارت نو حلال کیتا ہے۔ کیا ہی سود نو حرام سمجھنے ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ کڑا بندہ جڑا سود نو حرام سمجھے، سود دا نام ہی ڈیو رکھ دیتا ہے، نام چینج کرن دینا، شراب شراب ہی رہی دی ہے، وہ دا نام ڈیو رکھ دیتا ہے۔ لوگ تاجر حضرات محلیاں دے اندر، بینکاں دے اندر روپیہ رکھیا سود لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ اتنے لاکھ رکھو اینا مہانہ تانوں ملے گا۔ اگر اہی قرآن مجید فرقان حمید نو سمجھ کے پڑھتے ہوئیے تو پھر اہی سود دے قریب نہ جائیے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اکھاں دی حفاظت دا حکم دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ اگر اکھاں دی حفاظت دا حکم ہے، ہنو آیات دا پتہ ہے، پھر اسی فیس بک دے ہوتے، میڈیا دے ہوتے اتنے چینل کیوں ویکھ رہے ہیں؟ اصل بات ہے کہ ترجمے نہ معنی اور مفہوم نہیں جان دے۔ معنی اور مفہوم نو سمجھا گے تو پھر قرآن مجید فرقان حمید فضیلت اور رحمیت والا ہے۔ اگر میاں مٹھو والی تلاوت تو پھر اجر تے ثواب نہ ہو۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر زنا دے متعلق زنا نو کی آکھیا ہے، فحاشی اور ریانی دے متعلق کی آکھیا ہے؟ اسی منڈے ویہنے میاں سننے میاں۔ اصل بات ہے قرآن مجید فرقان حمید نو جس گہرائی دے نال سمجھنا چاہیے اسا او حق نہیں ہے دعا کر دے۔ ابو سعید المعلمی بیان کرتے ہیں کہ اسی تابعین دے کولو قرآن مجید پڑھیا ہے، اور تابعین نے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے کول پڑھیا، جنہ جے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ دے نام مذکور ہوندے نے۔ وہ آندے نے ہی قرآن مجید فرقان حمید کس طرح پڑھنے ہیں، کس طرح سیکھنے سا؟ اہی قرآن دیاں 10 آیات انہاں نو یاد کرنے ہیں، انہاں دا معنی مفہوم جاننے سا، اور او دے مطابق زندگی بسر کر کے پھر اگلی طرف جانے سا۔ صرف 10 آیتاں۔ اور یہی وجہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سارے دن بعد کہندہ جاما نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نبوت دا اعلان کیتا ہے، آپ نو مکیوں کٹ دیتا گیا، مدینہ منورہ چلے گئے۔ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مدینے دے اندر پہنچے نے، کی سی انہاں کو؟ کاکھ بھی نہیں سی، غربت سی، تنگی دے حالات سن۔ انہاں جا کے اتھے کی کیتا؟ سڑکاں بنائیاں نے، یا احد پہاڑ نو کھودیا وچوں سونا کٹ لیا۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ نے صفحہ چبوترے دوتے بہ کے قرآن مجید فرقان حمید سکھیا ہے اور وہ دے مطابق عمل کیتا ہے۔
انہاں سیکھ کے عمل کر کے 40-50 سالان دے اندر بدر جیسا مارکا لڑیا ہے، اسلام دا پہلا مارکا لڑیا ہے۔ تعداد کیوں ودی ہے؟ مسلمان کیوں زیادہ لوگ ہوئے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید دی تعلیم عام کی تھی۔ کفار دے نال ٹکرائے نے، مال بھی کونی پھر بھی ٹکرا گئے نے، لیکن آج ہڈے ملک پاکستان کتنے سال ہو گئے نے بنیا نا، ایتھے سڑکاں نے، فیکٹریاں نے، ہر شعبے دا بندہ اگر نیکوکار لاؤ تو وہ بھی تانوں پاکستان دے اندر ملے گا، اگر دنیا دا 1 نمبر فراڈیا تو بھی تانوں پاکستان دے اندر ملے گا۔ پٹھیاں نے، کارخانے نے، پٹرول اس ملک دے اندر، گیس اس ملک دے اندر۔ قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن مجید اسی بھی پڑھتے ہیں۔ انہاں 50 سال تو پہلو اسلام دے مار کا بدر جیسا لڑ کے بہا دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی تعلیم انہاں عام کی تھی ہے، انہاں سیکھیا ہے۔ آج ہر ٹیکنالوجی ہڈے کول ہے، لیکن پھر بھی کدی کوئی دشمن بنیا، کدی کوئی دشمن بنیا۔ جنہاں نو 35-40 سال پالیا ہے وہ اج وہ اکھاں ٹڑدے پے۔ انڈیا اور امریکہ دا دل اج دا عید دا دل ہے کہ چنگا آپو چ لڑے۔ اگر ترجمہ معنی مفہوم قرآن مجید دا پڑھیا ہوندا تو قرآن مجید نے کی کیا؟ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس دے اندر پائی نے۔ قرآن مجید فرقان حمید نو چھڑ دیتا اور دا ترجمہ اور معنی مفہوم نہ سکیا تو تائیں تے آج ذلت رسوائی دے سبب آج پائی لڑ رہا ہے، کفر جڑا چھالا مار رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ایک مقام بہت قابل غور ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، فرمایا ہدایت تہاڈے کول آ گئی۔ ہدایت تو مراد کتاب و سنت تہاڈے کول آ گیا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فرمایا ہدایت 2 چیزاں دا نام ہے، قرآن اور حدیث۔ قرآن بھی اللہ دی وحی اور حدیث بھی اللہ دی وحی۔ فرمایا 2 چیزاں دے اتے عمل کر لو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، فرمایا جڑا میرے آئی ہوئی ہدایت کے مطابق عمل کرے گا، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، ہدایت آ گئی او دے اتے تابع ہو جائے، او دے متحد ہو جائے۔ قرآن اور حدیث دے متحد ہو جانا، فرمایا پھر لا خوف ولا هم يحزنون، نہ خوف ہے تے نہ کوئی خطرہ ہے۔ اللہ دی ہدایت آ گئی ہے، وہ دے مطابق زندگی بسر کرو، کتاب و سنت دے مطابق ہے۔ کتاب و سنت نو چھڑیا فلمہ ڈرامے افسانے دے اندر نالج دے اندر ٹر گئے۔ میڈیا دوتے ویکھنا ہر شاید دس دے آندہ شوگر کنی بات کی، بلڈ کنا بات کی، ایسے بات دے اندر ہی تانوں رکھ دیتا ہے۔ بلڈ اور شوگر، جی بلڈ اور شوگر یہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ ہاں کتاب و سنن نہ چھڑیا ہے۔ اور بلڈ اور شوگر دا بہترین علاج وہ یہ کہ نہ چیک بلڈ کرواؤ اور نہ بلڈ شوگر چیک کرواؤ۔ بندے دے اندر بائی ٹائم ایسی طبیعت اندر وعدہ کاٹا ہو جاندہ ہے، جو بندہ بلڈ اور شوگر نو چیک کراندہ ہے وہ تو بندہ ذہنی مریض باندھا جائے، وہ ٹینشن لیندہ ہے کہا دی بلڈ یوں نہ باجے کہ شوگر نہ باجے۔ واللہ حقیقتاً بات ہے
میں آپ پہلے ہفتے ہی ایک جگہ تے افطاری تھی تو بندے دی پیاری شہری ہی بابا تو میں چاہو سب کھاندے کو نہیں کرایا صاحب آندھا کھانا کی کوئی شے کھا لیا تو بلیڈ بچ جانا کیونکہ کتاب و سنن وہاں چھڑیا اللہ دے ذکر تو وہاں منہ بھیڑیا تو پھر آخیے سکون نہیں لبنا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ذکر سب تو بہترین ذکر اللہ دی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ذکر چھڑ دیتا تو سکون تلاش کرنے آج پاگل پاندے ذہنی مریض کیوں زیادہ ہو رہے نے ہسپتال ود رہے نے بیماریاں ود رہی نے وہ دی وجہ بھی آئیو کتاب و سنن نو چھڑ دیتا اللہ دے ذکر تو منہ پہ رہا اراض کیتا کیوں اراض کیتا ماہ رمضان المبارک دا مہینہ واللہ حقیقتاً بات ہے کئی ایسے گھر بھی ہے نے جنہ دے اندر ماہ رمضان دے اندر بھی تلاوت نہیں کیتی جاتی تیرا ایمان اتنا کمزور ہے قرآن مجید فرقان حمید دیوتے کٹا پیا ہے مٹی پئی ہے تو تیرے گھر دے اندر پیا ہے تیرا ایمان مسلمان اتنا کمزور غیر مسلم نے ایدی تحقیق اور سرچ کر کے انہاں جہازہ ڈالتے ہوا سے فضامہ دے اندر لیکن تیرے نبی دے اترن والی کتاب تو کدی عمل ہی نہیں کیتا تو انہاں تے اتر غور و فکر ہی نہیں کیتا اساں غور و فکر کی کرنا ہے ہاڑا غور و فکر اے ہوئی ہے اے قرآن مجید فرقان حمید بتا پہے نہیں مسجدی سیف الماری دے اندر میرے تیرے گھر دے اندر موجود نے بتاب نے کہانو کھول کے پڑھ قرآن بتاب ہوئے نے کتاب اللہ بتاب ہے کہ ہاڑے ہوتے کدی سال بعد ہی مٹی لائیے کوئی پڑھ کے بیخ لے اور آگا واللہ حقیقت کتنے ہی بڑے مسلمان ہیں مسلک دے سرٹیفکیٹ لائے نے اور کتاب اللہ تو اراض کر رہے ہیں اللہ دی ہدایت آ چکی ہے لیکن ہدایت کتاب و سنت دا نام ہے کتاب و سنت تے عمل کرو قرآن مجید فرقان حمید سب تو بڑا ذکر ہے اینو میرا بھائیو پڑھنا نہیں مقصود اینو سیکھنا ہے اور اس ترجمے دے نہ پڑھن دا حکم ہے واللہ حقیقتاً بات ہے دکھ اور تکلیف دی بات ہے اج نوجوان نسل نو سورۃ الاخلاص دا ترجمہ اور معنی مفہوم نہیں ہوتا علمیہ آیا بے قرآن مجید فرقان حمیدی سب تو چھوٹی صورت اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر معنی اور مفہوم نہیں پتا لیکن دعوے دار اسی بڑے ہیں مسلمانی دی سرٹیفکیٹ ہاڑے کون نے میرا ویر خدا رہا میرے بھائیوں پیارے بھائیوں اگر دنیا تے عزت اور کامرانی چاہتے ہو تو خدا رہا ایک کتاب قرآن مجید فرقان حمید سیکھ لو پڑھ لو اور ترجمے